کہ جب وہ اپنی زندگی کا کوئی ساتھی تلاش کرے، یعنی شوہر بننے والا اپنی بیوی تلاش کرے اور بیوی اپنے شوہر کا انتخاب کرے، بحیثیت شوہر کسی مرد کا انتخاب کرے، تو انداز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے مردوں کو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس پوری آیت پر گفتگو تو نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، ان عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو بھائے وہی میری شریک حیات ہو، اور ہر عورت کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو میرے دل کو بھائے وہی میری زندگی کا ساتھی ہو۔ لیکن قرآن نے تو اتنا کہا کہ جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن اب ہم نے اپنی پسند اتنی اونچی کر لی ہے کہ پہلی بات تو جلدی سے ہمیں کوئی بھاتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کم و بیش یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اور ہماری پسند اب پختہ عقل والے انسان کی بجائے، ہوشیار اور عقل مند انسان کی بجائے، ہماری پسند اب بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کو کسی دکان پر لے کر کے جائیں اور پوچھے کہ بیٹا تم کون سی چیز لو گے، تو جو چیز اس کو زیادہ چمکتی نظر آتی ہے وہ اس پہ انگلی رکھتا ہے، اور ابھی اس پہ انگلی رکھی تھی، پھر کوئی اور چیز چمکتی نظر آ گئی تو پھر اس پہ انگلی رکھ دیا، پھر اس کے بعد پھر اور کوئی چیز چمکتی نظر آ گئی اس پہ انگلی رکھ دیا۔ یعنی وہ کسی چیز پر کے معاملے میں نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ بچہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کر رہا ہے، صرف اس چیز کی چمک کو دیکھ کر۔ لیکن وہ اس چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر یا اس کی گہرائی میں وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ خواتین جو بچیاں ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی، اور جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ میری بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی چیز لے لیں آپ، اگر وہ چمکدار ہے، اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر نہیں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ چند دن تک استعمال بھی نہ کر پائیں گے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کی چمک جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچوں کی پسند ہوتی ہے کہ جو چمک کی بنیاد پر کسی چیز کا سلیکشن کرتے ہیں، لیکن جو بچے نہیں ہوتے بلکہ پختہ خیال لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی فکر کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جو خام خیال نہیں ہوتے، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ وہ چیز کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں چپل خرید رہا ہوں تو وہ چپل کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ چپل کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کی ٹکلی اور زرق و برق کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ کپڑے کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کے چھوکرے اور چھوکریاں جو ہے وہ تو چیزیں بھی خریدتی ہیں تو چمک دمک کی بنیاد پر، اور انتخاب بھی زندگی کے ساتھی کا کرتے ہیں تو چمک دمک اور رہن سہن کی بنیاد پر۔ اس لیے بیچارے چیزوں کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زندگی کے ساتھی کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہمارے باپ دادا تھے، دادا دادیاں تھی، وہ لوگ کوئی چیز خرید کے لاتے تھے تو بہت دن تک کہ اس کو استعمال کر سکتے تھے، یہ ان کی پختہ خیالی کی دلیل
थी। आप लोग कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज बेहतर होती है, तो इसी तरह वो पुराने लोगों के तजुर्बात होते थे और उस तजुर्बात की बुनियाद पर वो चीजों को देर तक और दूर तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे कपड़ों का हाल तो ये है कि 6 महीने भी नहीं बीतते और कपड़े फटने लगते हैं, इसलिए कि हमारा जो सिलेक्शन का अंदाज है, हमारा जो चुनने का अंदाज है, हमारा जो इंतखाब का अंदाज है, वही गलत हो गया है। हम अपनी चीज को कहां तक वो मकसद पूरा करेगी इस पर नजर करने की बजाय हम शो पर और चमक दमक पर नजर रखते हैं। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो आइए अब हम अपने अस्ल उन्वान की तरफ चलते हैं। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, के उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अब हमारी पसंद क्या है? जिसका रंग बड़ा खुला खुला होगा हम उसको पसंद करेंगे, जो बहुत खूबसूरत होगी हम उसको पसंद करेंगे। हम न खानदानी बैकग्राउंड देखेंगे, न खानदानी पस मंजर देखेंगे। खानदानी बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है जो आप लोग खानदानी बैकग्राउंड देखते हैं। खानदानी बैकग्राउंड लोग क्या देखते हैं कि इसके खानदान के अंदर कोई कोड़ का मर्ज के अंदर मुब्तला तो नहीं है, किसी को सफेद दाग तो नहीं है। अगर खानदान में दूर के चचा को भी सफेद दाग हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। क्यों? लोग कहते हैं इनका खानदान दागदार है, इनके खानदान के अंदर मर्ज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के चचा को बीमारी हो तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है या उसकी औलाद को भी बीमारी हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जिहालत है और ये दकियानुसी सोच है कि खानदान के अंदर किसी को मर्ज है तो इसको भी मर्ज होगा। यकीनन ये बात गलत है। अच्छी तरह याद रखना, मर्ज इंसान को विरासत में नहीं मिला करता, बल्कि मर्ज इंसान को तकदीर की बुनियाद पे हुआ करता है। अच्छा, कोई खानदान आपने खूब तहकीक करके निकाला और उसके बाद अगर शादी के बाद उसको वो मर्ज हो गया तो तुम क्या करोगे? और फिर अगर अल्लाह ना करे तुमको ही वो मर्ज हो गया तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी औलाद को हो गया तो क्या करोगे? इसलिए ये जिहालत और दकियानुसियत वाली सोच जो है हमें खत्म करनी होगी। बैकग्राउंड देखने का मतलब क्या है? खानदान देखने का मतलब क्या है? खानदान और बैकग्राउंड देखने का मतलब ये है कि वो जिसके साथ आप अपनी बेटी का बियाह कर रहे हैं, जिसको आप अपना दामाद बना रहे हैं, वो उसके घर वाले और वो नेक और दीनदार हैं या नहीं। और जिस घर से आप लड़की ला रहे हैं वो लड़की दीनदार है कि नहीं। असल चीज ये है। और आज पूरी तवज्जो 2 चीजों पे दी जाती है, एक तो माल और एक तो खूबसूरती। बस कुछ नहीं देख रहे हैं लोग, या तो मालदारी देखते हैं या तो खूबसूरती देखते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, खूबसूरती किसकी रही जो हमारी रह जाएगी? हुस्न किसके पास रहा जो हमारे पास रह जाए? हमने तो तारीख में पढ़ा है कि ऐसे हुस्न जमाल के परी पैकर लोग जिनके हुस्न की कस्में खाई जाती थी, उन लोगों का हाल ये हुआ कि बाद में उनके हुस्न के हसीन और जमील चमड़ियों पर जब बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ी तो कोई उनको पूछने वाला न रहा। हजरते सैयदा ज़लीखा रदी अल्लाह ताला अन्हा कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जब बुढ़ापे की मंजिल में पहुंची है, जब बुढ़ापे की मंजिल में गई हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको देखकर पहचान भी न सके। कमर झुक गई थी, बदन पर मैले कपड़े थे, बालों का वो अंदाज न था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा, यूसुफ पहचाना आप? हजरत यूसुफ ने कहा, तू कौन है? तो कहा, तेरी मोहब्बत में बूढ़ी हो गई हूं और तू पूछता है कि कौन हूं? मैं वही ज़लीखा हूं जिसने तेरी मोहब्बत में अपना ये हाल बना रखा है। हालांकि ये और बात है कि वो हजरत ज़लीखा जिसके बतन से अल्लाह ने नबियों की पैदाइश लिख दी थी, तो अल्लाह ने उस ज़लीखा को फिर से नई जवानी अता फरमा दी। ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो हुस्न और दौलत दोनों चीजों को देख करके लोग पसंद कर रहे हैं, अपनी पसंद का मेयार लोगों ने हुस्न और दौलत को बना रखा है, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا، بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو۔ سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو۔ حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے۔ یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو۔ ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے، وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، سفید چمڑی کے کو خوبصورتی کہنا یہ تو میرے بس کے باہر ہے۔ میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا۔ لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا، تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت